یورپی یونین نے ایرانی آرمی کو تخریب کار تنظیم قرار دے دیا ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے ایران کی آرمی کو تخریب کار تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی مسلح افواج نے یورپی یونین کے اس فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے اسے غیر منطقی، غیر ذمہ دارانہ اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا۔ ایرانی آرمی کا کہنا ہے کہ یہ اقدام امریکہ اور صہیونی حکومت کی بالادست اور غیر انسانی پالیسیوں کی اندھی تقلید کے تحت کیا گیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ پاسداران انقلاب ایران کی مسلح افواج کا ایک اہم حصہ ہے جسے 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد قائم کیا گیا تھا۔ یہ باقاعدہ فوج کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور براہ راست ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو جواب دہ ہے۔ تقریباً 1,90,000 فعال اور ریزرو سمیت 6 لاکھ سے زائد اہلکاروں پر مشتمل یہ فورس ایران کے بیلسٹک میزائل اور جوہری پروگراموں کی نگرانی کرتی ہے اور مشرق وسطیٰ میں مختلف اتحادی گروہوں کی حمایت کرتی ہے۔ امریکہ نے بھی 2019 میں پاسداران انقلاب کو غیر ملکی تخریب کار تنظیم قرار دیا تھا۔ انٹرنیشنل ذرائع نے سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے اسرائیل اور شام پر سخت امریکی دباؤ کی اطلاع دی ہے اور توقع کی جا رہی ہے کہ اس معاہدے کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ اور ان کے شامی ہم منصب محمد جولانی کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت کی بھی اطلاع ہے۔ اس کال میں صدر ٹرمپ نے الجولانی کو بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو دمشق کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ شام متحد رہے گا۔ معاہدے کے لیے صرف ایک مسئلہ جبل الشیخ باقی رہ جائے گا۔ تاہم اسرائیل نے اسے قومی سلامتی کا مسئلہ اور سرخ لکیر قرار دیتے ہوئے علاقے کو دوستوں حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 4 ہفتوں میں اسرائیل کے موقف میں تبدیلی کی توقع نہیں کی جا رہی۔ اور دوسری طرف امریکی انتظامیہ کے اندر بھی اس موقف پر مکمل اتفاق نہیں ہے، کیونکہ شام کے معاملے پر اختلافات ابھی بھی موجود ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو یہ صرف ایران پر نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا پر حملہ تصور ہوگا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ ایران جنگ نہیں چاہتا اور اب بھی امید ہے کہ صورتحال جنگ کی طرف نہیں جائے گی۔ تاہم اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو یہ صرف ایران پر نہیں بلکہ پوری مسلم دنیا پر حملہ ہوگا۔ ایران میں دوستوں تخریب کار کارروائیوں کے دوران بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا تھا۔ پرتشدد واقعات میں 2,000 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 3,000 سے زائد افراد مارے گئے تھے۔ ان کارروائیوں میں 690 تخریب کار بھی مارے گئے۔ ایران کا کہنا ہے کہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے اور امریکہ کے مطالبات قابل قبول نہیں ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ پاکستانی حکومت کی طرف سے ایران کی حمایت پر ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ایران کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کی یہ حمایت ایران ہمیشہ قدر اور احترام کے ساتھ یاد رکھے گا۔